اچھا، تو رمضان کا مہینہ آتے ہی پاکستان میں کچھ خاص قوانین بھی لاگو ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے احترام رمضان آرڈیننس۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قانون آخر ہے کیا اور اس کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اس پورے قانون کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ حصوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ قانون ہے کیا اور کیوں بنایا گیا۔ پھر عوام کے لیے کیا اصول ہیں، کاروبار اور تفریح پر کیا پابندیاں ہیں، یہ بھی دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو اس سے چھوٹ ملتی ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ یہ قانون اصل میں کتنا طاقتور ہے۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں بالکل بنیاد سے کہ یہ قانون آیا کہاں سے۔ دیکھیں، اس قانون کا نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ احترام رمضان کا مطلب ہی ہے رمضان کا احترام۔ تو یہ تو بالکل صاف ہے کہ اس کو بنانے کا مقصد اس مقدس مہینے کے تقدس کو قائم رکھنا ہے۔ لیکن آخر اس قانون کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سوال اہم ہے، اور اس کا جواب ہمیں اس کے دیباچے میں ہی مل جاتا ہے، جہاں صاف لکھا ہے کہ اسلام کے اصولوں کے پیش نظر ماہ رمضان کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات فراہم کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہی اس قانون کی سرکاری وجہ بتائی گئی ہے۔ یہ قانون بنا تو 1981 میں تھا، لیکن اس کی کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا 2017 میں۔ اس سال پنجاب میں ایک ترمیم کی گئی جس نے اس قانون کو بہت زیادہ سخت بنا دیا، خاص طور پر سزاؤں کو لے کر، جس کا اثر ہم آگے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس قانون کے ان اصولوں پر جو براہ راست عوام پر لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا، ان قوانین کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ عوامی جگہ یا پبلک پلیس آخر ہے کیا۔ تو آرڈیننس کے مطابق اس میں کوئی بھی ہوٹل، ریسٹورانٹ، کینٹین، یہاں تک کہ کوئی بھی سڑک، گلی یا پل شامل ہے جہاں تک عوام جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ایک بہت ہی وسیع تعریف ہے۔ تو عوام کے لیے سب سے بڑا اور بنیادی اصول کیا ہے؟ سیکشن 3 اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص پر روزہ فرض ہے تو وہ روزے کے اوقات میں کسی بھی عوامی جگہ پر نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اور نہ ہی سگریٹ پی سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ اصول توڑے تو پھر سزا 3 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ قید کے ساتھ ساتھ 5,000 روپے تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ رقم 2017 کی ترمیم کے بعد ہی اتنی زیادہ کی گئی تھی۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی افراد کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کاروبار اور تفریحی مراکز جیسے سینما وغیرہ، ان کے لیے کیا قوانین ہیں۔ سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ہوٹل، ریسٹورنٹ یا کینٹین روزے کے اوقات میں جان بوجھ کر کسی ایسے شخص کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دے گا جس پر روزہ فرض ہو۔ اور تفریحی مقامات جیسے سینما گھر یا تھیٹر، ان کے لیے بھی ایک خاص اصول ہے۔ سیکشن 6 کہتا ہے کہ رمضان میں غروب آفتاب کے بعد، مطلب افطار کے وقت سے لے کر پہلے 3 گھنٹے تک یہ سب بند رہیں گے۔ اور یہاں سزاؤں میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ کاروباری اداروں یا سینما گھروں کی خلاف ورزی پر جرمانہ سیدھا 50,000 روپے تک ہو سکتا ہے۔ یہ انفرادی جرمانے سے 10 گنا زیادہ ہے، اور یہ بھی 2017 کی ترمیم کا ہی نتیجہ ہے۔ تو اب دماغ میں کچھ سوال آتے ہیں، جیسے کیا یہ قانون سب پر ایک جیسا لاگو ہوتا ہے، اور اسے نافذ کیسے کیا جاتا ہے؟ چلیں اب اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، کچھ جگہوں کو اس قانون سے چھوٹ حاصل ہے۔ سیکشن 5 کے مطابق یہ پابندیاں ہسپتالوں کی کینٹینوں پر لاگو نہیں ہوتی جہاں مریض ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور بس اڈوں پر موجود ریسٹورانٹس پر بھی یہ لاگو نہیں ہوتی۔ اور ہاں، ٹرینوں، ہوائی جہازوں اور پرائمری اسکولوں کی کینٹینوں کو بھی اس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اب ذرا اس ٹیبل پر ایک نظر ڈالیں۔ 1981 میں چاہے خلاف ورزی کوئی فرد کرے یا کاروبار، جرمانہ صرف 500 روپے تھا۔ لیکن 2017 کے بعد کیا ہوا؟ انفرادی جرمانہ 10 گنا بڑھ کر 5,000 روپے اور کاروباری جرمانہ 100 گنا بڑھ کر 50,000 روپے ہو گیا۔ یہ ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے نفاذ پر، یعنی یہ قانون لاگو کیسے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، سیکشن 7 اور 8 کے مطابق میجسٹریٹ یا اسسٹنٹ کمشنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عوامی جگہ پر جا کر کسی مشتبہ شخص کو گرفتار کر لے۔ وہ موقع پر ہی ایک مختصر سماعت بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس شخص کو پولیس اسٹیشن بھیجا جائے تو 24 گھنٹے کے اندر باقاعدہ شکایت درج کرانا لازمی ہے۔
اور اب آخر میں آتے ہیں اس آرڈیننس کی اصل طاقت پر، وہ چیز جو اسے پاکستان کے باقی قوانین سے بالکل الگ کرتی ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو سیکشن 10 کے اس ایک جملے سے ہو جائے گا۔ اس میں لکھا ہے، اس آرڈیننس کی دفعات کسی بھی دوسرے نافذ العمل قانون میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود مؤثر ہوں گی۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قانون اور کسی دوسرے قانون میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو احترام رمضان آرڈیننس ہی مانا جائے گا، یہ قانون سب سے اوپر ہے۔ تو ہم نے اس قانون کے سارے پہلو دیکھ لیے، اس کا مقصد، اس کے اصول، سزائیں اور اس کی یہ غیر معمولی طاقت۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ریاست مذہبی تقدس کو قانون کے ذریعے نافذ کرتی ہے تو پھر عوامی اور ذاتی زندگی کے درمیان کی جو لکیر ہے وہ کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ یہ قانون اسی بحث کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔